جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبزادے عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ جسم میں کون سا عضو آپ کو تکلیف دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا دل کے علاوہ باقی تمام اعضاء تکلیف دیتے ہیں، البتہ قلب کا اللہ کے ساتھ صحیح ربط ہے۔ پھر موت قریب آئی تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا لا الہ الا اللہ، اس پاک و برتر اور زندہ ذات سے امداد و اعانت چاہتا ہوں جسے فنا نہیں، وہ پاک ہے اور اس کی ذات کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے اور اس نے بندوں کو موت سے مغلوب کر رکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر آپ نے لفظ تعزز ادا کرنا چاہا مگر آپ کی زبان مبارک سے صحیح طور پر یہ لفظ ادا نہ ہوتا تھا۔ آپ نے بار بار یہی لفظ کہنے کی کوشش کی، آخر تعزز کا لفظ اپنے صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو گیا۔ پھر آپ نے 3 بار اللہ 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 کہا، پھر آپ کی آواز پست ہوتی گئی، زبان مبارک تالو سے جا ملی اور آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر نعمت تمہاری قسمت میں ہے تو اس کی خواہش کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نعمت ضرور ملے گی۔ اگر مصیبت مقدر میں ہے تو اسے پسند کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب عسرت و نادانی کی کیفیت میں تمہارے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہو اور تم اس بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل بھی نہ ہو تو خداوند کریم سے خوشحالی کی دعا کرو۔ دعا کرنا کہ یہ بلا جلد رفع ہو، یا صبر کرنا یا خدا کی مرضی کا بہانہ کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا، مصیبت آ کر رہے گی۔ چنانچہ فاعل حقیقی خدا تعالیٰ کے فعل کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے ہی میں عافیت ہے۔ اگر اس کی طرف سے نعمت ملی ہے تو شکر کرو، اگر مصیبت اور بلا آئی ہو تو صبر کا دامن تھام لو۔ خوشنودی حق تعالیٰ کے لیے مصیبت کو بھی نعمت سمجھو اور بیر تسلیم و رضا میں غرق ہو جاؤ۔ اس عمل کے نتیجے میں تمہیں خدا کی اطاعت اور مولات کے راستوں اور منزلوں کی سیر کرائی جائے گی اور تمہیں صدیقین، شہداء اور صالحین کے خاص مقام پر فائز کر دیا جائے گا، تاکہ جو لوگ تم سے پہلے قرب خداوندی کی نعمتوں سے فیضیاب ہو چکے ہیں ان کا مشاہدہ کر سکو۔ ہے نفس کے بندو، تم ان لوگوں کا مقابلہ نہ کرو جو صاحبان حال ہیں اور حق کے ساتھ واصل ہیں، کیونکہ تم اپنی خواہش کا اور وہ خداوند تعالیٰ کے غلام ہیں۔ تمہاری نگاہیں دنیا پر لگی ہوئی ہیں اور انہیں آخرت کی رغبت ہے، تو دنیا کی طرف نگراں ہے اور وہ ارض و سماء کے رب کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو مخلوق سے آرام کا طالب ہے، وہ حق تعالیٰ سے۔ تیرا دل اہل زمین سے لگا ہوا ہے اور ان کے قلوب رب العرش سے جڑے ہوئے ہیں۔ تم جس چیز کی طرف دیکھتے ہو اسی کا شکار ہو جاتے ہو۔ واصلان حق وہ ہیں جو اپنے دیکھنے والوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ ہر چیز کے خالق کی طرف دیکھتے ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے تو رہائی پا لی اور نجات حاصل کر لی، اور تم
خواہشات نفسانی کے قیدی ہو کر رہ گئے ہو۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد سے مشابہ کسی جگہ پر ہوں، وہاں کچھ ایسے آدمی اکٹھے ہیں جو دنیا اور اہل دنیا سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا اگر فلاں صالح بزرگ ہوتا تو انہیں شریعت کے آداب سکھاتا اور ہدایت کرتا۔ وہ لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا اگر تمہاری خواہش یہیں ہے تو یہیں صحیح۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ جب تم مخلوق سے رشتہ توڑ کر خدا سے رشتہ جوڑ چکے ہو تو پھر چاہے کہ زبان بند رکھو اور کسی سے بھی کسی طرح کا بھی سوال نہ کرو۔ دل کی خواہش اور زبان سے مانگنے میں کچھ فرق نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ چیزوں میں تغیر و تبدل کرنے اور بنانے بگاڑنے اور عزت بخشنے اور ذلت دینے میں خدا تعالیٰ کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے۔ وہ کسی گروہ کو علیین کے مقام تک رفعت بخشتا ہے اور کسی کو اسفل السافلین میں گرا دیتا ہے۔ تم نے مخلوق پر اور دوسرے اسباب و وسائل پر بھروسہ کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور کسی واسطے کے بغیر اس کی نعمتوں کے اصول سے محروم ہو گئے ہو۔ تم نے رزق حلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کرنے کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے مخلوق تمہارے درمیان حجاب بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف یہ چاہو کہ تمہارے گزشتہ گناہ بخشے جائیں اور تم موجودہ اور آئندہ دنوں میں گناہوں سے محفوظ رہو۔